السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما عالما قدیرا مدبرا سمیعا بصیرا، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، ان کا قول ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دیندار بناؤ، ایمان والا بناؤ۔ عزیزان محترم، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیندار بنیں، ایمان والے بنیں۔ ہمارے گھر کے افراد، چاہے بیوی ہو یا بچے ہو، وہ بھی دیندار بنیں، ایمان والے بنیں، اس کی فکر کرنا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں بھی دین نہیں ہے، ہمارے گھر والوں کی زندگی میں، اولاد کی زندگی میں، بیوی کی زندگی میں دین اور ایمان نہیں ہے، تو یوں سمجھیے کہ وہ جہنم کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ اسی لیے پہلے ہی باخبر کر دیا گیا ہے اور اس بات سے آگاہ کر دیا ہے کہ اگر تم فلاح و بہبود چاہتے ہو، کامیابی و کامرانی چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں سرخ رو ہونا چاہتے ہو، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر اور جنت کا مستحق بنانا چاہتے ہو، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ خود اپنے اندر دین پیدا کرو، ایمان پیدا کرو، اپنے گھر والوں کے اندر، اپنی اولاد کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنی بیویوں کے اندر جو ہے دینداری پیدا کرو، کہ اگر وہ دیندار ہوں گے تو یوں سمجھا جائے گا کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے اور جنت کے مستحق ہے۔ حدیث طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ کلکم راع، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھو گے۔ آپ ایمان والے ہیں، آپ دیندار ہیں، صرف اس پر اکتفا کر لیا تو یہ نجات کے لیے کافی نہیں، اس لیے کہ وہ اولاد اور وہ بیوی بچے جو تمہارے ماتحت ہے، اگر وہ بے دینی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، وہ بے ایمانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو تم سے پوچھوں گی کہ ان کے ایمان کی کیا فکر کی، ان کے دین کی کیا فکر کی۔ ورنہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن یہی بچے، یہی اولاد اور یہی بیوی جن سے محبت کیا کرتے تھے، ان کے نخرے برداشت کیا کرتے تھے، ان کی ساری تمناؤں کو پورا کیا کرتے تھے، کل قیامت کے دن یہی دامن پکڑ لیں گے کہ یہ ہمارے والد تھے، یہ ہمارے باپ تھے، یہ ہمارے بڑے تھے، ہم ان کی سن کے چلتے تھے، انہوں نے کبھی ہمیں جو ہے ہماری تربیت نہیں کی، ہماری دینی تعلیم کا انتظام نہیں کیا، ہمیں نماز کی تلقین نہیں کی، ہم کو دیندار بنانے کے لیے، ایمان والا بنانے کے لیے فکر نہیں کی۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اس طرف اشارہ ملتا ہے
کہ یہ بچے کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا، کہ یہ بچے جب اس وقت رب کے سامنے حاضر ہوں گے تو کہیں گے اے پروردگار یہ ہمارے بڑے تھے، ہم نے ان کی بات کو سن کر چلا، ہم ان کی بات کو مان کے چلتے تھے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، یہ ہمارے بڑے تھے، ہم ان کو سن کر چلتے تھے، فَأَزَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمارے دین کی فکر نہیں کی، انہوں نے ہمارے ایمان کی فکر نہیں کی کہ ہم بے دینی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، بے ایمانی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، نہ یہ ہمیں روکتے تھے نہ ٹوکتے تھے، بس یہ اپنی زندگی میں مست تھے، یہ بڑے تھے ہمارے، اے اللہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے، ان کو تو عذاب دے اور دوہرا عذاب دے اور ان پر اپنی لعنت کو برسا۔ تو یہی اولاد، یہی بیوی جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کی تمناؤں کو پورا کرتے ہیں اور دن رات ان کی ضرورتوں کو، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے پیچھے لگا رہے ہیں، اگر سارے تقاضوں کو پورا کیا، ساری ضرورتوں کو پورا کیا، ان کے عیش و آرام کا انتظام کیا، ان کی راحت اور سکون کا انتظام کیا، دنیا میں تو سب کچھ آپ نے ان کے لیے کر لیا، لیکن اگر ان کو بے دین رکھا، ان کی تربیت نہیں کی، ان کو صحیح تعلیم، دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، تو یہ سارا آپ کا کرنا دھرا کے دھرا رہ جائیں گا، وہی بچے تمہارے خلاف ہو جائیں گے اور پھر دامن پکڑ کر تمہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ والدین کا حق بنتا ہے، باپ کا حق بنتا ہے، ماں کا حق بنتا ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، شوہر کا حق بنتا ہے اپنے بیوی کی صحیح تربیت کرے، ان کے ایمان اور دین کی فکر کرے کہ وہ کس راہ پر زندگی گزار رہے۔ آج میرے عزیزوں، ایک ہی گھر ہے، اس میں باپ بھی رہتا ہے، اس میں اولاد بھی رہتی ہے، لیکن نفرتیں ایسی ہے کہ باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا، بیٹا باپ سے بات نہیں کر رہا، ایسی نفرتیں۔ اب آپ بتائیے جب ایسی نفرتیں گھر کے اندر ہے، وہ بھی ایک گھر میں، کھانا ساتھ میں ہے، پینا ساتھ میں ہے، رہنا ساتھ میں ہے، ساری ضرورتیں ساتھ میں پوری ہو رہی ہے، لیکن آپس میں نفرت یہ ہے کہ باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا ہے، بیٹا باپ سے بات نہیں کر رہا ہے، تو اب آپ سوچئے کہ ان کی تربیت کا کیا انتظام؟ باپ بیٹے کے کیسے حق ادا کرے گا؟ بیٹا باپ کے حق کیسے ادا نہیں کرے گا؟ باپ تو اپنے اکڑ میں رہتا ہے، اپنے غرور میں رہتا ہے، اپنے گھمنڈ میں رہتا ہے کہ میں بیٹے کے سامنے کیوں جھکوں، میں بیٹے کی کیوں سنوں اور اس کی مان کے کیوں چلوں، میں تو اپنی چلاؤں گا، اپنی مرضی اس پر تھوپوں گا۔ آج اکثر معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ باپ اپنی اکڑ اور غرور میں ہے اور بیٹے پر اپنے احکام کو مسلط کرنا چاہتا ہے کہ بیٹا یہی کرے، ایسا ہی کرے، ایسا ہی کرے، جس کی وجہ سے نفرتیں بڑھتی جا رہی ہے اور وہ دونوں کا جو تال میل تھا، دونوں کے جو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے تھے، وہ ویسے کے ویسے دھرے رہے۔ تو اب کیا حال ہوگا کہ باپ اپنی طرف، بیٹا اپنی طرف، باپ کیسے حق ادا کرے، بیٹا باپ کا کیسے حق ادا کرے؟ تو عزیزان گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین اپنے بچوں کے لیے اپنے اوقات کو لگائے، جہاں ان کے انتظام کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اوقات لگا رہے، دن رات اسی دوڑ بھاگ میں لگے ہیں کہ ان کے آرام کے لیے، ان کے سکون کے لیے، ان کی راحت کے لیے، کہ ان کی زندگی اچھی گزرے، خوشحال گزرے، ان کا مستقبل اچھا ہو، ساری فکریں کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ فکر نہیں کی دین اور ایمان کی تو سوائے خسارے کے کچھ نہیں۔ پھر وہی شکایت ہوتی ہے باپ کو کہ بیٹا میری نہیں سنتا ہے، بیٹا غلط راہوں پر چل رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے ماں باپ کے لیے کہ اپنی اولاد کے لیے وقت نکالے، صرف باپ نہیں بنے بلکہ دوست بھی بنے۔ جب ان کے ساتھ وقت گزاریں گے تو ان کے جذبات سمجھ میں آئیں گے کہ بیٹا کس رخ پر جا رہا ہے۔ آج معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا کوئی تکلیف ہو تو باپ کو نہیں بتا سکتا کہ باپ
غصہ کرے گا، وہ سختی والا ہے، اس لیے بیٹا بات ہی نہیں کرتا ہے۔ پھر معاملات یہ ہوتے ہیں کہ بیٹا جب کوئی مشکل میں اٹک جاتا ہے تو وہ پھر ہی فیصلہ لیتا ہے اور اپنے طور سے فیصلہ لیتا ہے، وہ فیصلہ غلط ہو یا صحیح ہو اس کا کچھ معلوم نہیں۔ پھر جب غلط فیصلہ لیتا ہے تب باپ کو احساس ہوتا ہے، لیکن اس وقت کا احساس کوئی فائدہ مند نہیں رہتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت کرے، ان کے لیے اوقات کو گزارے، ان کے جذبات کو، ان کے خیالات کو سمجھے کہ جس طریقے سے ایک دوست دوسرے دوستوں کو اپنے سارے حالات بتلاتا ہے کہ میں یہ تکلیف میں ہوں، میرے ساتھ یہ معاملہ پیش ہے، میں کیا کروں، جیسا ایک دوست دوسرے دوستوں کو سارے حالات بتلاتا ہے، باپ کو بھی ایسا ہی رہنا چاہیے کہ بیٹا سارے حالات اس کے سامنے رکھے اور باپ اس کا سلجھاؤ کرے، اس کو سمجھائے کہ کس طریقے سے زندگی گزارے۔ حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اندازہ لگائیے کہ اگر ماں کی گود سے ایک بیٹا جو ہے چھوٹ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے تو ماں کو کتنی فکر ہوتی ہے۔ سارے محلے میں آواز لگتی ہے کہ ان کا بیٹا نظر نہیں آ رہا ہے، نہیں مل رہا ہے، گم ہو گیا ہے، کہاں ہے، ایک ہنگامہ سا برپا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اسی طریقے سے آج ایماندار ماؤں کی گود سے بچے ارتداد کی طرف رخصت ہو رہے ہیں، بے دینی کی طرف رخصت ہو رہے ہیں، بے ایمانی کی طرف رخصت ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی۔ بچہ گم ہو گیا تو فکر ہے، لیکن بچہ اگر بے دینی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، غلط راہوں پر چل رہا ہے، جہنم والے راستوں کو اختیار کر رہا ہے، اس کے لیے فکر ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ اس کا بچہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا، وہ ارتداد کا شکار ہو گیا، وہ اسلام سے خارج ہونے والے اور مسلمان سے نکلنے والے اعمال کر رہا ہے، لیکن اس کو احساس نہیں۔ تو میرے عزیزو، جس طریقے سے ماں کا بچہ گم ہو جاتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے، محلے میں آواز لگتی ہے، ہنگامہ مچ جاتا ہے، ایسے ہی اگر بچہ بے دینی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، ایسے ہی فکر ماں باپ کو ہونی چاہیے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے موت کے وقت اپنے اولاد کی فکر کی تھی، زندگی میں تربیت کی، اور موت کے وقت تو اس فکر کو ان کے سامنے رکھا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت قریب ہے تو اپنے بیٹوں کو بلایا، جو زندگی میں تربیت کی تھی، جو صحیح تعلیم دی تھی، اب اس کا جائزہ لے رہے کہ یہ میرے بعد دین پر، مسلمان پر قائم رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ انہی سے دریافت کیا، ما تعبدون من بعدی، بتلاؤ میرے بعد کس کی عبادت کریں گے؟ کہا نعبد الہک و الہ آبائک، کہ ہم آپ کے رب کی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو جس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بچوں کی تربیت کی تھی، اور پھر آخری وقت یہ فکر غالب تھی کہ بچے کہیں ارتداد کا شکار نہ ہو، بچے کہیں جو ہے دینی رخ سے منہ نہ موڑے، اس فکر کو جو ہے ان کے سامنے رکھا، اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ عمل اصل امت کے لیے تھا، انسانیت کے لیے تھا، کہ انسانیت کو سمجھانا تھا، امت کو سمجھانا تھا کہ کیا کرے، اپنے بچوں کی ایسی ہی فکر کرے کہ موت تک ان کی فکر ہو کہ بچے کس راہ پر جا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ فکر کرنا ہے، بچوں کے لیے اپنے اوقات کو لگائے، ان کے ذہن سازی کرے، ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، ان کے جذبات میں کیا چل رہا ہے، اس کو سمجھے اور اس طریقے سے ان کی رہنمائی کری۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اگر اس ذمہ داری سے ہم نے منہ موڑا تو یوں سمجھیے کہ ہم نے اپنی آخرت کو برباد کیا۔ ہمارا ایمان، ہمارا دیندار ہونا پھر ہمارے لیے کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہی بچے دامن پکڑنے والے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی فکر کریں، جس طریقے سے
ان کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے اسکولی تعلیم سے ہم اس کو نوازتے اور اچھی نوکری لگ جائے، اچھا جاب لگ جائے، اس کی فکر کرتے ہیں۔ حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بچوں کو عید کے دن نیا کپڑا پہنانے سے 1000 درجہ بہتر، بچہ بیمار ہو جائے اس کا علاج کرنے سے سینکڑوں درجہ بہتر، اور اس کو اچھی نوکری لگ جائے اس سے 1,00,000 درجہ بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو دیندار بناؤ، ایمان والا بناؤ۔ کہ اگر اچھی نوکری نہ ملی تو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، جیسے تیسے زندگی گزار جائیں گی، مقدر کی روزی مل جائیں گی، لیکن اگر دین اور ایمان کی فکر نہیں کی تو پھر خسارہ ہے کہ والدین کا بھی خسارہ، بچوں کا بھی خسارہ، کہ دونوں جہنم کے مستحق ہوں گے۔ آیت مبارکہ میں یہی بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس کی ہمیں فکر کرنا ہے کہ ہم بھی جنت کے راستے پر چلے، ہماری اولاد بھی جنت کے راستے پر چلے، اس لیے ان کے ہر کاموں پر نظر رکھے کہ وہ کیا کر رہے، کس کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہ سب دیکھنے کی، فکر کرنے کی، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو باتیں بتلائی گئی ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب